کو فکری موضوعات کی ایک پر مشتمل ایک نشست منعقد کی جاتی ہے اور مختلف النوع موضوعات جو عموماً ہمارے معاشرے میں جس پر اظہار خیال نہیں کیا جاتا، یہاں ہمارے علماء حضرات ان پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ اسی قبیل کا ایک موضوع آج کا بھی ہے اور اس کا عنوان ہے شریعت میں جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور غذاؤں کی حلال و حرام میں تقسیم کیوں۔ آج کے ہمارے مدرس ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جو کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشیات و اقتصادیات میں مہارت کا درجہ رکھتے ہیں اور جامعۃ الرشید کے کلیت الشریعہ میں استاذ بھی ہیں۔ موضوع کے حوالے سے آج جن پوائنٹس پر اظہار خیال کیا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اشیاء کے حلال و حرام ہونے کا معاملہ۔ نمبر 2، اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات ہونے کا مفہوم اور اس کے تقاضے۔ نمبر 3، طیب یعنی پاکیزہ اور خبیث یعنی گندی اشیاء کا اسلامی تصور۔ نمبر 4، کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں دیگر آسمانی مذاہب میں موجود تفصیلات۔ نمبر 5، کھانے پینے کی اشیاء کے جسمانی اور روحانی اثرات۔ نمبر 6، مسلمان خنزیر، سانپ، مینڈک، بچھو، چھپکلیاں، چیل، کوے، درندے وغیرہ وغیرہ کیوں نہیں کھا سکتے۔ نمبر 7، کیا حرام جانوروں، غذاؤں اور کیمیکلز وغیرہ کی تجارت جائز ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے جو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہماری جدید سائنس اس میں اور غذاؤں کے حوالے سے جو اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے اس میں کیا مطابقت ہے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارے کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے رسولوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں خوب باخبر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں اور اس سے پہلے کے ادیان میں بھی کھانے پینے کے معاملات میں جو تفصیل رکھی ہے، اس تفصیل کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے اس تفصیل کی، اور مسلمان اس پر عمل کرنے کا کیوں پابند ہے۔ ویسے تو یہ بحث آج سے کوئی 50 سال 100 سال پہلے صرف اور صرف اس حد تک محدود تھی کہ لوگ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ جانور کو ذبح کر کے کھایا جائے یا بغیر ذبح کیے بھی کھایا جا سکتا ہے، جسے ہم جو لوگ
اردو سے واقفیت رکھتے ہیں، پرانے زمانے میں یہ جملہ بولا جاتا تھا کہ جھٹکے کا جانور ہے. جھٹکے کا جانور سے مراد ہوتی تھی کہ جس کو صحیح معنوں میں ذبح کرنے کے بجائے کسی طریقے سے اس کی جان لی جائے، چاہے اس کو کسی طریقے سے مار دیا جائے یا اس کے سر کو کچل دیا جائے یا اس کی گردن اڑا دی جائے، کچھ بھی ایسا کام کیا جائے جس میں ذبح کرنے کے طریقے پورے نہ ہوتے ہوں. تو آج سے 50-100 سال پہلے یہ گفتگو ان مسلمان اور غیر مسلم معاشرے میں پائی جاتی تھی کہ بھئی جھٹکے کا جانور کھایا جا سکتا ہے، ذبح کیا جانا ضروری ہے یا نہیں ہے. مسلمان کہتے تھے کہ ذبح کیا جانا ضروری ہے، غیر مسلم اور وہ لوگ کہتے تھے ذبح کیا جانا ضروری نہیں ہے. بغیر ذبح کیا ہوا جانور ایسا بھی کھا سکتے ہیں جو مردار ہو، ایسا بھی کھا سکتے ہیں کہ جس کو ذبح کی شرائط پوری کیے بغیر ذبح کیا گیا ہو، مارا گیا ہو. لیکن آج کے دور میں اس سوال میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ اضافہ اس چیز کا ہو گیا ہے کہ بعض ایسی چیزوں کے کھانے پینے کے بارے میں سوال کیے جانے لگے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا تھا. آج سے 50-100 سال پہلے یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ مینڈک کا کھانا جائز ہے یا نہیں، چھپکلی کا کھانا جائز ہے یا نہیں، کیڑے مکوڑوں کا کھانا. لیکن یہ بدقسمتی سے جو بعض اقوام ہیں، خاص طور پہ مشرق بعید کی جو اقوام کہلاتی ہیں، جس کے اندر تائیوان کے اور یہ وہ علاقے جہاں پر چپٹی ناک والی قومیں آباد ہیں، ان کے یہاں کچھ ایسی چیزیں کھانے کا بھی رواج ہے جو دنیا کے دوسرے خطوں میں نہیں کھائی جاتی. چنانچہ ان کے ہاں تو کتے بلے بھی کھائے جاتے ہیں، حشرات الارض بھی کھائے جاتے ہیں، درندے وہ کھائے جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. تو آج جو ہمارے سامنے سوال آتا ہے وہ صرف یہ نہیں آتا کہ گائے ذبح کی ہوئی کھائی جائے یا بغیر ذبح کی ہوئی کھائی جائے. یہ سوال بھی آنے لگتا ہے کہ بھائی کتے کو ہم کھا سکتے ہیں، سور کو کھا سکتے ہیں، اگرچہ ابھی تک الحمدللہ انسانی فطرت اس طرف طبعاً آمادہ نہیں ہوتی کہ ان گندی چیزوں کو کھایا جائے. لیکن بہرحال اب سوال لوگ اٹھاتے ہیں، سوال کیے جانے لگے ہیں. تو آج کے دور میں ایک تو یہ سوال ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہونے لگا ہے کہ جانوروں کے کھانے پینے میں جو تقسیم کی گئی ہے اس کا کیا حکمت ہے. کچھ لوگ تو اس بات کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ چونکہ اسلام تو بڑا تنگ نظر مذہب ہے، جو لوگ مذہب دشمن ہیں وہ تو کہتے ہیں سارے مذاہب تنگ نظر ہیں، اور جو اسلام دشمن ہے وہ کہتے ہیں اسلام بہت ہی تنگ نظر ہے، اس کو تو کوئی چیز نہیں پسند، نہ وہ انسانوں کو صحیح سے پہننے دیتا ہے، نہ اڑنے دیتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے. لہذا ہمارے پاس ایک آزاد ماحول ہونا چاہیے. تو آج اس موضوع کے حوالے سے میں تین باتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ان 3 حوالوں کے بعد ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو سکے گی کہ حلال اور حرام ہونے کا معاملہ، غذاؤں کا معاملہ اتنا اہم کیوں ہے. اس مسئلے کے پر 3 پہلوؤں سے گفتگو ہو سکتی ہے. سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے مالک، حاکم، خالق اور رب ہونے کے ناطے اس کے احکام کا مرتبہ. دوسرا، ان غذاؤں سے انسان کی روح اور جسم پر پڑنے والے اثرات. اور تیسرا، ان غذاؤں کی وجہ سے انسان کو لاحق ہونے والی تکالیف اور بیماریاں. یہ 3 پہلو ہیں جس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اس میں سے جو تیسرا پہلو ہے اس پر تو آپ کو مغربی دنیا میں بھی بہت گفتگو ملتی ہے کہ بھئی کتے کا گوشت کھانے سے کیا بیماری ہوتی ہے، سور کا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے. اس پہ تو گفتگو آپ کو غیر مسلموں کیا مل جاتی ہے. لیکن یہ پہلی 2 باتیں جو ہیں اس کے اندر آپ کو گفتگو غیر مسلموں کیا نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ اس پر گفتگو کیوں کریں گے کہ بھئی اللہ کا حکم مانا جائے نہ مانا جائے. ان کے لیے تو یہ بے معنی بات ہے، بھئی ہم کیوں مانیں اللہ کا حکم. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کے مالک اور اس کے خالق ہونے کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ جو وہ حکم دے دے اس کی تعمیل ہمارا فرض ہے. جس طریقے سے ہم یہ سوال نہیں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی رکعت 4 کیوں رکھی، وضو میں سر کا مسح کیوں رکھا، اتنے اعضاء کو دھونے کا کیوں کہا، شادی کی اجازت 4 کی کیوں دی، 5 کی کیوں نہیں دی، 3 کی کیوں نہیں دی.
جس طرح سے ہم یہ سوالات نہیں کرتے، اس طریقے سے اللہ کے بعض احکام کے آگے انسان کو سوال کرنے کی جرت نہیں ہوتی. اور اس کے لیے فقہاء کرام اور علماء اصول شریعت کے جو علماء ہیں وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ یہ امور تعبدی ہوتے ہیں. امور تعبدی کا مطلب یہ کہ جن احکام کو ہمیں اللہ کا حکم ہونے کے ناطے، ایک عبادت کا حکم ہونے کے ناطے ماننا ہے. اور ایک مشہور اصول ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. جو آدمی حکیم ہو اس کا فعل، اس کا کوئی قول جو ہے نا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں جا رہے ہوں، آپ دیکھیں کہ ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو انار کھانے سے منع کر رہا ہے، حالانکہ انار کھانا تو بہت اچھی چیز ہے، تو آپ کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ یہ باپ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. آپ کے دل میں فوراً آئے گا ہو سکتا ہے کہ انار اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، شاید باپ اس لیے روک رہا ہے. آپ کے دل میں یہ خیال کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ بات متعین ہے کہ باپ 99.99% اپنی اولاد کے حق میں جو فیصلے کرتا ہے وہ حکمت کے تحت یا اپنی دانست میں بہتر سمجھ کے کرتا ہے. تو اب اگر ایک باپ اپنے بچے کو انار کھانے سے منع کر رہا ہے، آپ کے دل میں آئے گا ہو سکتا ہے اس بچے کو کھانسی ہو یا ہو سکتا ہے اس کو کھٹاس سے تکلیف ہو، اس لیے باپ منع کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی منع کر رہا ہو تو آپ کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ دیکھو کس قدر ظالم آدمی، ایک بچہ انار کھا رہا ہے، کھانے دے اس کو. اس سے ایک اصول نکلا کہ جس ہستی پر آپ کا اعتبار ہوتا ہے کہ یہ ہستی ہمیں کبھی بھی غلط نہیں بتاتی، آپ اس کی بات کو بلا چوچرا مانتے ہیں. چنانچہ باپ کی بات اولاد کے لیے جب باپ منع کرتا ہے اور وہ بیٹا کہیں پر شور شغف کرے تو ساری دنیا اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا ابا تمہاری فائدے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ باپ ایک انسان ہے. تو جب باپ اولاد کے لیے فائدے کی بات کرتا ہے اور یہ توقع نہیں کی جاتی کہ باپ اولاد کے لیے نقصان کی بات کرے، تو وہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد رکھا، اس سے یہ توقع 100% زیادہ کرنی چاہیے کہ وہ جو حکم دے گا اس میں انسان کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں پہلے سپارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جو پیدا کیا وہ پہلے انسان مکمل انسان تھے. وہ کون تھے؟ نبی. اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی انسانوں میں ایک مکمل انسان ہوتا ہے. باقی ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اخلاقی رخ پہ، عقلی رخ پہ، جسمانی رخ پہ خامی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے نبی کو بڑی مکمل ہستی بنایا ہوتا ہے. اس لیے کائنات میں سب سے کامل ترین ہستی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بعد باقی انبیاء کی، ان کے بعد پھر صحابہ اور اس طرح سے مراتب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان بنایا، دیکھیں مغربی دنیا میں اور مسلمانوں کی اپروچ کا فرق دیکھیں. مغربی دنیا کہتی ہے، مغربی دنیا کے بعد مفکرین کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا ہے، یعنی انسان بری حالت سے اچھی حالت کی طرف آیا ہے. جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ انسان کا پہلا فرد کون تھا؟ نبی. یعنی انسان کو اللہ نے اعلیٰ چیز سے پیدا کیا ہے اور اب انسان کے اندر جو مختلف عوارض لواحق ہیں اس کی وجہ سے انسان میں تنزل آ رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو کچھ چیزیں سکھا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو. اور اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک خاص چیز ارشاد فرمائی. 15ویں سپارے میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. بڑی غور سے سننے کی آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، عام مخلوقات کے مقابلے میں ان کو صلاحیت دی کہ یہ سواری استعمال کرتے ہیں، خشکی میں بھی سمندر میں بھی. کوئی جانور آپ نے نہیں دیکھا، کبھی بلی اور شیر اور چیتے کو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی سواری پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقل کو اتنا آگے رکھا کہ اس نے اپنے لیے سواری ایجاد کی. ہمیشہ سے چاہے جانور ہوں، آج جو جہازوں کا اور بہترین گاڑیوں کا زمانہ آیا ہے اور شروع سے آج تک انسان سواری استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا قرار دیا. تو دوسری نعمت کیا دی
پہلی نعمت فرمائی کرمنا بنی آدم، ہم نے ان کو عزت بخشی. دوسری نعمت فرمائی کہ ان کو ہم نے سواری عطا کی سمندر میں اور خشکی میں. اور تیسری نعمت بیان فرمائی وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو رزق عطا کیا پاکیزہ چیزوں کا. اور پھر اس کے بعد ایک اور بات فرمائی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اپنی مخلوقات میں بہت سی مخلوقوں سے افضل رکھا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک خاص عزت اور اکرام کے ساتھ پیدا کیا. جانوروں سے ممتاز رکھا. جانور تو سڑا ہوا بھی کھاتا ہے، کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ پکا کر کھائے. انسان کی جبلت میں اللہ نے رکھا کہ انسان عمومی حالات میں بہت سے کھانے پکا کے کھاتا ہے. کچھ کھانے ایسے بھی کھاتا ہے، مثلا گاجر ہے، مولی ہے، بہت سی چیزیں انسان کو پکانے کی حاجت نہیں ہوتی. اللہ نے انسان کی غذاؤں میں تنوع رکھا، لیکن بہت سی غذائیں ایسی رکھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکانے کا بھی سلیقہ رکھا، جبلت میں رکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز پکائے گا انسان اس کی اندر اصلاح بھی کرتا ہے. یہ آپ جو ہلدی، دھنیا، نمک، مرچ کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ خامیاں آپ ختم کرتے ہیں، کچھ خوبیاں اس کی بڑھاتے ہیں. دنیا کی ہر قوم کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتی ہے. اگر ہندوستان پاکستان میں گرم مسالے ڈلتے ہیں تو چائنا میں وہ چائنیز چیزیں پڑتی ہیں، تو یورپ میں یورپ کی چیزیں. تو بنی نوع انسان کے اندر اللہ نے جبلت میں یہ چیز رکھی کہ اس کا جو کھانا ہے وہ طیبات میں سے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جبلت میں رکھا اس کی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو، انسانی معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک منظم مربوط شکل میں رکھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں 3 چیزیں رکھی ہیں جو کسی حیوانی معاشرے میں نہیں ہوتی. پہلی چیز یہ رکھی کہ انسان کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، سیاسی نظام. جنگل میں نہیں ہوتا. جنگل میں سیاسی نظام صرف ایک اصول ہے، جو طاقتور وہ غالب. اس کے مقابلے میں اللہ نے انسانوں کو اس چیز کا شعور دیا کہ اپنے یہاں وہ ایک نظام قائم کرتے ہیں معاملات چلانے کا. یہ سیاست سے مراد میری قومی اسمبلی میں جانا نہیں ہے، اس سے مراد ہے جو انسان اجتماعی ایک سلسلہ چلاتے ہیں. آپ اس علاقے میں ایک روڈ بنی ہوئی ہے، اس روڈ کے اوپر اگر کوئی آدمی کچھ بنانے لگے تو محلے کے لوگ آ کے منع کریں گے، بھائی یہ راستہ ہے، اس کو مت گھیرو. یہ کیا چیز ہے؟ اس علاقے میں رہنے والوں کو اللہ نے ایک شعور دیا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس پہ کوئی چیز نہ کی جائے. یہ اگر پارک ہے تو یہاں پہ پارک ہی رہا جائے، یہاں پہ کچھ اور نہ بنے. یہ اجتماعی معاملات کو دیکھنا، اسے کہتے ہیں ہم سیاسی شعور. تو اللہ نے ایک انسانی معاشرہ، کوئی بھی معاشرہ ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایک شعور اس کو دیا کہ وہ اپنا سیاسی نظام قائم کرتا ہے اجتماعی معاملات چلانے کے لیے. اس سیاسی نظام کے اندر اس کی ساری چیز آ جاتی ہیں. اس کا عدالتی نظام آ جاتا ہے، اس کا فوج کا نظام آ جاتا ہے، اس کا حکومتوں کا آ جاتا ہے. یہ سارے معاملات اس کے اندر آتے ہیں. دوسرا نظام انسانی معاشرہ قائم کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں معاشی نظام. وہ معیشت کے سلسلے قائم کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں طاقتور ہوں تو کسی سے جا کے چیز چھین لوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اصول انسان کی فطرت میں رکھ دیے کہ انسان چھین کے نہیں کھائے گا، لین دین کرے گا. انسان کے علاوہ کسی مخلوق میں نہیں رکھا. آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کس طرح سے ہوتا ہو. ایک آدھ مثالیں جو ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی چڑیا نے کسی کی کوئی چیز رکھی تو سامنے والی چڑیا نے وہ لے لی، اس نے وہ لے لی. لیکن فطرتاً جانوروں کے اندر خرید فروخت یا لین دین کا نظام نہیں. اور تیسرا نظام اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کو دیا، معاشرتی نظام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ 19ویں سپارے میں فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق من الماء بشرا، وہی ذات پاک ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. فجعلہ نسبا وصہرا، تو پھر اس کو سسرالی رشتہ اور نسبی رشتہ اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا کہ اللہ نے انسانی مخلوق میں سسرالی رشتے بھی چلائے. جانوروں میں تو نہیں ہوتے سسرالی رشتے، شادی بیاہ کا کیا تصور ہے. اور نسب کا سلسلہ نعمت، تو نسب کے رشتے اور سسرالی رشتے اللہ نے انسانیت پر ایک نعمت رکھی. تو انسان کو اللہ نے ایک مربوط نظام کے تحت پیدا کیا، اور اس نظام کا تقاضا تھا کہ انسان کی طبیعت کو عام حیوانات اور عام مخلوقات سے اعلیٰ رکھا جائے. اور اسی طبیعت کے اعلیٰ رکھنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی. یعنی عام حیوانات اور مخلوقات کے مقابلے میں اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو مرتفع رکھا، اونچا رکھا. اور جب اس کو اونچا رکھا تو اس کا فطری تقاضا کیا تھا کہ اگر جانور 3 دن پرانا سڑا ہوا شکار کھاتا ہے، اگر جانور چھین جھپٹ کے کھاتا ہے،
اگر جانور کو گندگی اور اچھائی کی تمیز نہیں تو انسان میں تو تمیز ہے. لہذا اگلی بات ارشاد فرما دی وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. چنانچہ آج کی دنیا میں موجود جتنے مذہب ہیں، آسمانی مذاہب ہوں یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت، حتیٰ کہ جو ہندو مذہب ہے، اصلاً ہندو مذہب کے اندر بھی ذبح کا تصور پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہندو قوم جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نہیں کھاتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس قوم کے اندر یہ شعور کہیں سے تو آیا ہے. تو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں انہوں نے غذاؤں میں یہ فرق رکھا، اس کی جو بھی اساس ہو لیکن فرق رکھا ہے. تو ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت اور شرف بخشا اس کی وجہ سے بعض احکام اس پر بحیثیت حاکم نافذ فرما دیے. ایسے زندگی گزارنی ہے. اب کوئی آدمی یہ سوال تو نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تو نے 4 بیویوں کی اجازت دی، 5 کی کیوں نہیں دی، 4 کی کیوں دی، 2 کی کیوں نہیں دی. یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اور اللہ کی حکمت کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس تک پہنچتا ضرور ہے مگر ہزاروں سال میں. جس وقت میں نے ایک دفعہ یہ پہلے بھی واقعہ عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کا تصور دیا، کرامن کاتبین کا تصور دیا کہ وہ بیٹھے لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز محفوظ ہے، تو 1500 سال تقریباً مسلمانوں کے لیے یہ ایک مشکل سوال رہا. لوگ پوچھتے تھے یہ کیسی کتاب ہے بھائی، اس میں اتنی چیزیں کہاں سے لکھتا ہے، کون لکھتا ہے. ہندوستان میں ایک بڑا مشہور ہندو پنڈت تھا دیو آنند سرسوتی، وہ کہتا تھا بھائی یہ کتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے کہ ایک آدمی وہاں بیٹھتا ہوگا ایک ادھر، 2 مل کر اس کا صفحہ الٹتے ہیں، لکھتا کون ہے، سیاہی کہاں سے آتی ہے. اب اس کے سارے سوالوں کے جواب دینا ان مسلمانوں کے لیے بہت مضبوط جواب دینا مشکل ہوتا تھا. وہ جواب دیتے ہوئے اللہ کا حکم ہم تو مانیں گے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ مانیں گے. ہمارے حضرات اس وقت بھی کہتے تھے دیکھو اللہ کا حکم ہے، اللہ فرما رہا ہے، یہ سچ ہے. لیکن آج اگر دیو آنند سرسوتی زندہ ہوتا تو کسی عالم دین کو جواب دینے کی ضرورت نہیں تھی. ایک 10 سال کا بچہ اس کو بتاتا کہ میرے پاس جو USB ہے 8 GB کی، 16 GB کی، اس کے اندر دنیا کی 15-20 لائبریریاں آ جائیں گی اتنی سی GB میں. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیز بنانے کے لیے پر قادر نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ پتہ نہیں کیا کچھ ذخیرہ کرے. آج یہ سوال کرنے والا بے وقوف ہے کہ لوح محفوظ میں چیزیں کیسے محفوظ ہیں. آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال پہلے کا بڑا مشہور سوال تھا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ایسے تو نہیں فرماتا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کھیل کود ایسے ہی جیسے سمندر کے کنارے بچے جاتے ہیں مل کر ایک گھروندہ بناتے ہیں مٹی کا، پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، مضبوط نظام ہے. اور اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات پر بہت زور دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری اللہ نے بعثت کی ہی اس لیے ہے کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں. تو یہ عمدہ اخلاق کیا ہیں؟ یہ عمدہ اخلاق وہ اخلاق ہے جو بنی آدم کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی بات فرمائی ہے، اس کے تحت اس کو عطا فرمائے. اپنے معبود کا شعور، شرک نہ کرنا، خالق کو خالق ماننا، اس کی بعض باتوں کے آگے بغیر سمجھے سر جھکانا. کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آج دنیا میں سمجھ میں آتی جنت کہاں ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہم تو اس وجہ سے ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کہا ہے، ورنہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جب قبر میں اترتا ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے. ہماری عقل میں تو نہیں آتا ابھی تک کیسے ہوتی ہوگی. ہم تو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. اس لیے کہ ہماری یہ آنکھ آج نہیں دیکھ پا رہی کہ بھئی 6 قبریں ایک ساتھ بنی ہیں 15 فٹ کی جگہ پہ، تو اس کے اندر باغ کیسے بنتا ہوگا؟ مگر چونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے تو حق ہے. یہی تو وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں. دیکھنے پہ تو فرعون بھی مان گیا تھا، اتنا سرکش، لیکن جب غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا، اسی وقت اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ
آمنت برب ہارون و موسیٰ. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونس دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب تو اسلام لاتا ہے، آج سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا. وکنت من المفسدین، اور فسادیوں میں سے تیرا شمار ہوتا تھا. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے یہ جو نظام پیدا کیا یہ مربوط نظام ہے. اس میں بعض احکام اس نے خالق ہونے کے ناطے دیے جن کی حکمت ہمیں آج نہیں معلوم. ہو سکتا ہے بعض چیزوں کی حکمت ہمیں قیامت تک معلوم نہ ہو، لیکن اس کی تعمیل پھر بھی فرض ہے. ورنہ یؤمنون بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہر چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی تو غیب کا کیا مطلب ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بن دیکھے مانتے ہیں. بن دیکھے ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ مانتے ہیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کے ناطے اس کے حق میں، اور یہ بات بہت ضروری ہے. دیکھیں ہر چیز آپ کی عقل، یہ بات نہیں کہہ رہا میں کہ اسلام جو ہے وہ بیوقوفی کی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ. اسلام کے اندر عقل کا کوئی مرتبہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے میرا. مقصد میرا یہ کہ انسان، آپ جب سوچیں کہ جب تک کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا انسان کا دماغ، انسان کی مجموعی عقل اس تک پہنچی نہیں تھی. آج سے 200 سال پہلے کے آدمی کو اٹھا کر آپ بتائیں کہ بھئی ایک چیز ہے ہمارے پاس، چھوٹا سا ڈبہ ہے، ہم یہاں سے 10,000 کلومیٹر دور بات کر لیتے ہیں، تصویر دیکھ لیتے ہیں، وہ انسان حیرت سے دوبارہ مر جائے گا، اس لیے کہ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا یہ کیا چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم جب مر رہے ہیں ہمارے مرنے کے 100 سال بعد ہمیں ایک آدمی اٹھا کر ٹیکنالوجی میں کہے کہ تم لوگ پہلے جہاز سے جایا کرتے تھے، اب ہم جہاز سے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک مشین میں تم کھڑے ہو جاؤ، تم یہاں سے غائب ہو گئے یعنی ڈسیبل ہو گئے، دوسری جگہ جا کے مشین میں انیبل ہو جاؤ گے. ہم لوگ کو یقین ہی نہیں آئے گا بھئی ایسا بھی کچھ ہوتا ہے. کوئی بعید تو نہیں ہے، یہ ہر چیز ہو سکتی ہے. تو عقل انسان کی ایک خاص طریقے سے بڑھتی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا ہے اور آپ نیچے ہیں. اس آدمی نے آگے دیکھ کر آپ سے نیچے لوگوں سے کہا کہ تم جس راستے پہ جا رہے ہو آگے جا کے رستہ بند ہے اور اس میں شدید قسم کے گہرے گڑھے ہیں اور پانی ہے، مت جاؤ. نیچے والے لوگ کہتے ہیں بیوقوف ہے، پتہ نہیں فضول باتیں کرتا ہے. یہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے 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 وہاں جا کے پہنچے، ان کو پتہ چلا ہاں بھئی یہ تو صحیح کہہ رہا تھا. اب جب وہ واپس آئے تو یہ پہلا راستہ بھی بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی، چونکہ انسانیت کی تخلیق کا ایک بڑا مقصد ہے، ظاہر ہے جو آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کفر اور ایمان کی ایک آزمائش میں پیدا کیا ہے، آخرت میں حساب ہوگا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہدیناہ النجدین رستے دکھا دی کہ بھئی دیکھو یہاں مت جانا. بالکل ایسے ہی کہ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کام مت کرنا، بیٹے نے کہا نہیں کر کے دیکھوں گا. وہ نہیں ہوتا، چھوٹا 1.5 سال کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کہہ رہی ہے بھئی گرم چیز ہے ہاتھ مت لگاؤ، نہیں وہ بس ضد ہے. تو ماں کیا کرتی ہے، اس کی انگلی پکڑ کے ایک دفعہ ہلکا سا لگا دیتی ہے. وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ کوئی گڑبڑ معاملہ ہے. تو بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپ کو کئی 100 سال چاہیے. آج یورپ کے لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو جنسی آزادی ہے یہ معاشرے کے لیے نقصان دہ، لیکن اب اس نظام کو واپس لانا آسان تو نہیں ہے. ایک آدمی کو آپ جا کر کہتے ہیں بھئی یہ غلط کر رہے ہو تم، وہ کہے گا اچھا آپ نے تو اپنی عمر میں خوب مزے کریے، آزادی سے رہے آپ، آج ہمیں روکتے ہیں، ہم تو نہیں رکیں گے. اس کو واپس لانے کے لیے کتنی محنت چاہیے. برباد ہونا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، بنانا مشکل ہوتا ہے. اب جب سوچیں برباد ہونے میں 100 سال لگے تو دوبارہ سنورنے میں کوئی 300 سال تو چاہیے ہوں گے. یہ 400 سال تک جو قوم برباد ہوئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 400 سال تک قوم برباد رہے گی، غلط کام کرتی رہے گی، اس کو واپس لاؤ. اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت استعمال کرتے ہوئے بعض حکم عطا فرماتا ہے کہ یہ کام نہ کرو. ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. سمجھ آ جائے تو بھی مانو، نہ آئے تو بھی مانو. اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھئی کتنا مشکل کام ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے امریکہ میں اکوپائی وال اسٹریٹ پہ قبضہ کرو، لوگ بیٹھے ہوئے جا کر. کوئی تو گڑبڑ ہے نا، کوئی تو معاملہ خراب ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سب کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنی، کہ اللہ کا حکم ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب کے تحت یہ تقاضا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہونا کسی چیز کا ثابت ہے تو ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا ہے. عقل میں نہ آنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ حکم غلط ہے،
عقل میں نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی کہ ہماری عقلیں ابھی وہاں پہنچی نہیں ہیں. یہ بالکل اس کی مثال واضح میں نے آپ کو دی کہ اگر آج سے 500 سال پہلے کے آدمی سے کہتے بھائی لوح محفوظ پہ ایمان لاؤ, اللہ نے کوئی ایک ایسی کتاب رکھی ہے جس میں ساری چیزیں محفوظ ہیں انسان کی, تو انسان اس وقت سوچتا تھا کہ بھائی یہ کیسی کتاب ہوگی. لیکن اس وقت بھی مومن سے کہا گیا ایمان لے آؤ, بس سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں کیسی کتاب ہے, لے آؤ. آج کی دنیا میں آ کر انسان کو صاف پتہ چل گیا, اب کوئی یہ سوال نہیں کرتا. سب کو پتا ہے بھائی جب ہم ایک انسان ہو کر ہمارے پاس ایک ہارڈ ڈسک موجود ہے 1000 GB کی, جس میں ہم اتنا کچھ محفوظ کر سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر پوری زندگی ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا رہے, پوری زندگی کبھی نہ سوئے سوائے لکھنے کے کچھ نہ کرے, تو بھی اس کے لیے ایک چھوٹی سی ہارڈ ڈسک کافی ہے. تو انسان سوچتا ہے کہ واقعی جب ایک انسان میں اتنی قدرت ہے تو خالق کائنات میں کیا قدرت ہوگی. اب وہ چیز مانی, لیکن لوح محفوظ کے ماننے میں 1500 سال لگے نا. ابھی جا کے کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے, کمپیوٹر کوئی 500 سال پرانی ایجاد تو نہیں ہے, 100 سال زیادہ سے زیادہ ہوئے ہوں گے. 1940 وغیرہ میں پہلا کمپیوٹر آیا تھا, تو کم سے کم 1300-1400 سال لگے انسان کو لوح محفوظ کے اوپر حقیقی معنوں میں بلا شک و شبہ ایمان لانے میں. اس طرح باقی چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25ویں سپارے میں فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں, آفاق میں, وفی انفسہم, ان کے اندر, حتی یتبین لہم انہ الحق, حتیٰ کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا, سب چیزیں دکھا دے گا انسان, تاکہ قیامت کے دن اس پہ حجت تام ہو. ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک جیسے ایک لڑکا ہے, فرض کریں کہ وہ اپنے اسکول جانے کے بجائے, مدرسے جانے کے بجائے چھپ کے فلم دیکھنے پہنچ گیا. اب جب وہ فلم دیکھ کے نکل رہا ہو تو اس کی نظر پڑے یا اس کی نظر نہ پڑے, اس کا دوست اس کو بتا دے کہ جب تم باہر نکل رہے تھے تو تمہارے استاد اتفاق سے دروازے پہ کھڑے تھے, انہوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے. اب جب اگلے دن اس کے استاد اس سے بلا کے پوچھیں گے بیٹا کل کہاں تھے, تو اس کے جواب کی کیفیت بڑی مختلف ہوگی. اس کو پتہ ہے کہ جو مجھ سے پوچھ رہا ہے اس کو پتہ ہے میں کہاں تھا. اور ہمارے استاد یہ کہتے تھے, اور اگر وہ استاد اس دن نہ ہو وہاں پر, اس لڑکے کو یہ پتا ہو کہ میرے استاد کو پتہ نہیں میں کہاں تھا, تو وہ کہہ دے گا جی میں اپنی خالہ کے یہاں گیا ہوا تھا. لیکن اگر اس کو یہ پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ یہی کیفیت رکھے گا ان لوگوں پر کہ تم کو ہم نے یہ باتیں کہی تھیں, مرنے سے پہلے دیکھ لو, تم کو سب چیزیں واضح ہیں. پھر جب قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا اچھا فلاں چیز کیوں نہیں مانی, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ تو دیکھ کے آئے ہوں گے کہ ہاں بھائی یہ تو اللہ تو صحیح کہتا تھا. اس وجہ سے یہ بات ہمیں اپنے بچوں میں, اپنے جوانوں میں, اپنے بوڑھوں میں, اپنے سارے لوگوں میں اس بات کی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یؤمنون بالغیب کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم کو بلا چوں چرا مانا جائے. اگر ہم نے اس کو سمجھ کے مانا, عقل کے ذریعے سمجھ کے مانا, ایمان تو وہ بھی ہے, لیکن ایمان بالغیب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بس آپ کے پاس یہ تصدیق ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. اگر ہے اور قرآن صاف ایک بات کہہ رہا ہے تو پھر آپ مانیں. نہیں سمجھ میں آتا, آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بھی سمجھ میں نہیں آئی, ہمیں 100 سال لگیں, 200 سال لگیں. لوح محفوظ کی جو مثال دے رہا ہوں بار بار میں, اس کو سمجھنے میں 1400 سال لگ گئے کہ بھائی لوح محفوظ کیا ہوگی. ہو سکتا ہے یہ چیزیں سمجھنے میں ہمیں مزید 100 سال لگیں, 200 سال لگیں, 1000 سال لگیں. ہو سکتا ہے پوری دنیا میں حل ہی نہ ہو یہ مسئلہ. جب اللہ کے ہم پہنچیں, یا تو انسان حواس خمسہ پہ زندہ ہے نا, آنکھ ہے, ناک ہے, اور اس کے کان ہے, اس سے سونگتا ہے, دیکھتا ہے, لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا پڑے اس کو. تو ایک تو یہ بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے. ہم تو سب سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی پہلے مانو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی بات فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 سپارے میں واقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتى, اے میرے پروردگار مجھے تو یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے پہلا سوال کیا اولم تؤمن, کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا, اے میرے رب میرا ایمان ہے کہ تو زندہ کرے گا. ولکن لیطمئن قلبی, یہ یطمئن قلبی والی وہی بات ہے جو لوح محفوظ کی کہی میں نے, کہ یہ تو ہمیں ایمان تھا کہ میرے رب کے پاس کوئی نہ کوئی بندوبست ایسا ہے جس میں ساری چیزیں محفوظ کرے گا, لیکن یہ کمپیوٹر کی ایجاد نے میرا اس پر اطمینان قلب کر دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چیزوں پر ایمان ضروری ہے. یہ ضروری نہیں کہ اللہ دکھائے ان کو, دکھا بھی دیتا ہے, نہیں بھی دکھاتا. تو ایمان بالغیب کا تقاضا ہے. ایک بات تو یہ ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک خاص عزت بخشی، جس کے لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، تو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دوسری مخلوقات سے جو ممتاز کیا ہے، اس ممتاز کرنے کے اندر ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو نظام اخلاق دیا ہے، اور وہی جس کے لیے میں نے ابھی حدیث عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس مقصد کے لیے ہے کہ میں مکارم اخلاق پورے کروں۔ ابھی مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق انسان کے اندر وہ ملکوتی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک تو اس کی بہیمی صفات ہیں، حیوانی صفات، انسان کے اندر اللہ نے بعض چیزوں میں، آپ میں، ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، حیوان بھی کھاتا ہے، اور کچھ صفات اللہ نے اس کے اندر ملکوتی رکھی ہیں، فرشتوں والی رکھی ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جانوروں سے ممتاز ہو، اس کا ایک پاس اخلاقی نظام موجود ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں تو انسان کی فطرت میں رکھی ہیں، چاہے انسان مسلمان ہو غیر مسلم ہو برا سمجھے گا، چوری کر کے کھانا، چھین جھپٹ کے کھانا، کسی کو قتل کرنا۔ دنیا میں آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کسی ملک کا نظام باضابطہ طور پر چوری پہ چلتا ہو، آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کسی ملک، کسی قوم نے دنیا میں کبھی بھی سارے کا سارا نظام لوٹ مار پہ چلایا ہو۔ اللہ نے انسان کو ایک ضابطہ اخلاق دیا، اور جو دین آتا ہے وہ دین اس ضابطہ اخلاق کو اور مضبوط کرتا ہے۔ یہ جو حکم دیتا ہے اللہ سبحانہ، میں نے آپ کو 3 نظام بتائے، سیاسی نظام، معاشی نظام اور معاشرتی نظام۔ نکاح کے بارے میں احکام، مرد عورت کے تعلقات کے بارے میں احکام، خرید فروخت کے بارے میں احکام، کرایہ داری کے بارے میں احکام، سود کے بارے میں احکام، حکمرانوں کو یہ تلقین، حکمرانوں کو تلقین کے عدل کے ساتھ نظام قائم کرو، یہ تلقین کرنا کہ جب ایک آدمی کسی میں فیصلہ، 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے تو غصے میں نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ مکارم اخلاق کی تکمیل ہے کہ جب ایک انسان کام کرنے جا رہا ہو تو اس کے اندر عمدہ اخلاق کی وہ صفات پائی جائے، اور ان مکارم اخلاق کو انسان کے اندر جو ملکوتی صفات ہیں اس کو ممتاز رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صرف طیبات کے کھانے کا حکم دیا۔ دیکھیں کتنا جوڑ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اگر بنی آدم کو اللہ تعالیٰ معزز نہ بناتا تو پھر اس کو طیبات کھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اور دوسرا نتیجہ اس سے کیا نکلتا ہے کہ جب انسان طیب چیزیں کھائے گا تو اس کا مرتبہ باقی رہے گا، اور اگر طیب چیزیں نہیں کھائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت پر، اس کے نظام اخلاق پر کوئی اثر پڑے گا۔ اور آج کل جو مسلمان علماء ہیں وہ اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ حرام چیزوں کے کھانے سے اخلاق پہ کیا اثر پڑتا ہے، انسان کی روح پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے غور کرنے کی، اس کے اوپر کوئی آج تک معاشرے میں کام نہیں ہوا، چونکہ یہ سائنسیفک چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن میں ایک حدیث ہے اس سے میں دلیل لیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، بڑی مشہور حدیث ہے، تو آپ کے سامنے شراب اور دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا لقد اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کے مطابق چیز اختیار کی، اگر آپ شراب کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک تو اس کا مطلب ہے علامتی چیز، دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض وہ چیزیں جو خبائث میں داخل ہیں ان کے کھانے سے انسان کے اوپر اللہ کی طرف بڑھنے کے بجائے اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی 18ویں پارے کی، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس کے فوراً بعد آگے ارشاد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو۔ اب اس کا مطلب کیا نکلا کہ نیک کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور پاکیزہ چیزوں کے بارے میں اسلام نے 3 چیزوں کا تصور دیا ہے، 3 چیزیں پاکیزہ ہیں۔ ایک تو پاکیزہ کا مطلب ہے کہ حلال حرام کا فرق، حلال حرام سے مراد ہے کہ بعض جانور اللہ تعالیٰ نے حرام رکھے، ان کو تو حلال کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پہ شیر ہے، چیتا ہے۔ تو ایک تو یہ فرق ہے حلال حرام کا، اور ایک اور فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا، دوسرا فرق حلال حرام کا، وہ یہ رکھا کہ بعض چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں لیکن ان کا بھی ایک ضابطہ فرمایا،
اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان میں ایک وہ چیز بھی داخل ہے اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کا نام لیے بغیر یا اللہ کے علاوہ کسی اور پہ قربان کیا گیا ہو۔ جانور کے لیے جو جانور حلال ہے اس کے لیے بھی اصول بتا دیا کہ اس کو خاص طریقے سے اگر تم ذبح کرو گے، اللہ کا نام لے کے کرو گے، تب تمہارے لیے حلال ہے۔ تو حلال پاکیزہ ہونے کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ پاکیزہ ہونے کا تو بنیادی تقسیم جانوروں کی حلال حرام کی کہ بھئی درندے کھانا حرام ہے آپ کے لیے، شیر، چیتا، بلی، کتا، یہ چیزیں کھانا حرام ہے۔ صرف چند مخصوص جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن کا ذکر ارشاد فرمایا یا اس سے سملر جانور وہ حلال ہیں، جس میں گائے ہے، مویشی ہے، بکری ہے، مینڈھا ہے، ہرن ہے، چیتل، پاڑا، اس طرح کے جانور ہیں۔ دوسری تقسیم اس میں کیا فرمائی کہ ان کو بھی صحیح طریقے سے حلال کر کے کھاؤ۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ، ساری تفصیل بتائی کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ کسی کو گلا گھونٹ کے مارا گیا ہو، گرا کے مارا گیا ہو، کچل کے مارا، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اور تیسری تقسیم جو حلال حرام میں طیب چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی، وہ طیب چیزیں وہ ہیں جو معنوی طور پہ طیب ہوں، یعنی جو حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گائے کا گوشت کھا رہے ہوں، حلال طریقے سے ذبح کیا ہوا، ہو سکتا ہے آپ دودھ پی رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ مرغی کا گوشت کھا رہے ہوں، پاکیزہ چیزیں ساری، لیکن اگر آپ نے ان کو حرام طریقے سے حاصل کیا ہے تو بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ تو طیب کا تصور اسلام میں اتنا وسیع اور مضبوط ہے۔ یہی نہیں ہے کہ صرف گائے ذبح کر کے کھا رہے ہیں، نہیں، تمہاری آمدنی بھی حلال ہو، اور اگر آمدنی آپ کی حلال نہیں ہے تو آپ کے اخلاقیات اور عبادات پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یقول العبد یا رب یا رب، آدمی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے اے میرے اللہ میرے اللہ، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ ماکلہ حرام و مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر یہ حرام ہے تو آپ کی نماز، دعائیں کی قبولیت اللہ کے یہاں مشکوک ہے۔ ظاہری طور پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نماز نہیں ہوئی، لیکن ایک آدمی اگر حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، ناحق مال لیتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کی عبادت اللہ قبول کرے نہ کرے، کیونکہ قبول کرنے کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، اس لیے انسان اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اصول اس نے بتایا وہ یہی ہے کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ میں قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ تو پاکیزہ چیزوں کا یہ 3 تصور اسلام نے دیے، ایک تو یہ کہ وہ چیز جائز ذرائع سے لی گئی ہو، دوسری یہ کہ وہ ان جانوروں میں سے جو اللہ نے حلال کیے اور اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا، اور تیسرا تصور یہ دیا کہ وہ ان جانوروں میں سے نہ ہو جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا۔ اور اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان جانوروں کے کھانے پینے سے انسان کی فطرت پر برے اثرات پڑتے ہیں، اور یہ لازمی پڑتے ہیں۔ آج تک اس مسئلے پہ کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اور یہ مسلمان علماء اور مسلمان علماء سے زیادہ جو مسلمان سائنٹسٹ ہیں، جو اس قسم کی کیمیکل کی تحقیقات کرتے ہیں، اور مسلمان جو ماہرین عمرانیات ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملات کے اوپر تحقیق کریں کہ بھئی یہ حرام چیزیں کھانے سے، درندے کھانے سے انسان کی فطرت پہ، طبیعت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ احادیث سے تو معلوم ہوتا ہے، اگرچہ حدیث میں صاف طور پہ یہ بات نہیں فرمائی گئی، لیکن احادیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر انسان خبیث چیزیں کھائے گا تو اس کی فطرت پہ خبیث اثرات پڑیں گے، اور جب اس کی فطرت پہ خبیث اثرات پڑیں گے تو اس سے یہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اس میں آگے جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں درندگی اور وحشی، ابھی میں 3-4 دن پہلے BBC پہ رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ BBC نے کہ برطانیہ کے جو بچے ہیں ان میں درندگی بڑھ گئی ہے۔ آج کے دور میں انسان میں درندگی بڑھ گئی ہے، کس برے طریقے سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اور خیال نہیں ہوتا۔ حیوانیت بڑھ گئی ہے۔ وہ لوگ جو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ شادی بیاہ کے حوالے سے کس قسم کے مسائل آنے لگے ہیں آج کل، بے حیائی کی چیزیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں۔ اور آج کل لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے، علماء سے، کہتے ہیں جو لوگ دیندار لوگ ہیں، دین کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت کیا کریں ہم، ہمارے ذہن اس قدر منتشر رہنے لگے ہیں اس طرح کی تصاویر اور فحش چیزیں دیکھ کر کہ سمجھ نہیں آتا نماز ہماری قبول ہے یا نہیں،
ظاہر انسان تو ہے نا. اب اس نے کوئی ایسا فحش منظر دیکھا, بار بار شیطان اس کے دماغ میں لا رہا ہے, وہ نماز میں کھڑا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ منظر میرے دل میں نہ آئے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں یہ منظر میرے دل میں نہ آئے, پھر بھی آ رہا ہے, تو جو چاہتا ہوگا کہ میرے دل میں آئے اس کے دل میں کتنا آتا ہوگا. تو ان چیزوں کے اثرات انسانی طبیعت اور اخلاق پہ پڑتے ہیں, اور جب ان طبیعت اور اخلاق پہ پڑتے ہیں, پھر وہی لوگ ہیں جو آگے چل کے حرام بھی کھاتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو آگے چل کے نمازیں چھوڑتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو آگے چل کے حقوق ضائع کرتے ہیں, وہی لوگ ہیں جب ان کے پاس حکومت آتی ہے تو ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں, اور ان کو اس چیز کا خیال نہیں آتا کہ ایک دن مر کے اللہ کے آگے کھڑا ہو کے حساب دینا ہے. دل میں ان کو ہوتا ہے کہ ہم شاید وہاں پہ بھی کچھ دے دلا کے چھٹ جائیں گے. انسان کو حیرت ہوتی ہے سیلاب زدگان کے معاملات جب ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیلاب سے تباہی آئی ہے یہ قدرتی تباہی نہیں ہے, 90% سے زیادہ تباہی کے پیچھے انسان کی خبیث حرکتوں کا دخل ہے. جان بوجھ کر ایسے طریقے بنائے گئے جس سے چیزیں تباہ ہوں. لیکن انسان یہ سوچتا ہے, ہم میں سے اکثر لوگ جو لوگ دینی مزاج کے لوگ ہیں یا اللہ نے جن کو سلیم الفطرت بنایا, وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں, ان کو ایک لمحے کو خیال نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں. کیسے خیال آئے جب انہوں نے حرام چیزوں کو, اگرچہ ابھی تک درندے نہیں کھاتے, یہ صرف شراب پیتے ہیں اور حرام چیزیں کھاتے ہیں, طبیعت پہ کتنا خراب اثر پڑنا شروع ہو. حلال چیز کے جو اثرات ہوتے ہیں اتنے عمدہ اثرات ہوتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو صاحبزادی تھی ان کو بڑا اشتیاق تھا کہ اتنے بڑے عالم آج ہمارے یہاں مہمان ہوئے ہیں, تو ان کے لیے تہجد میں اٹھنے کے لیے پانی کا لوٹا بھی گرم کر کے پانی کا لوٹا بھی رکھ دیا گیا کہ بھائی اٹھیں گے. اب جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بستر پہ گئے تو اٹھے ہی نہیں. صبح اٹھے اور بغیر وضو کیے وہ فجر پڑھنے چلے گئے. تو صاحبزادی اپنے والد سے بولیں کہ ابا جان, میرے دل میں جو منظر تھا یہ اتنی بڑی ہستی ہیں, یہ تو معاملہ کچھ اور نکلا, یہ تو اپنا سوتے رہے, آ کر بستر پہ رہے, نہ تہجد پڑھی نہ کچھ, اور اٹھ کر بغیر وضو کیے چلے گئے, لوٹا تو ایسی کیسی دھرا ہے, یہ کیا قضیہ ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میرے خیال میں تو اتنے بڑے آدمی ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس بات کو پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج میں نے جو لقمہ حلال کھایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر علم کے دروازے کھولے, جس کی وجہ سے میں نے کئی مسائل میں اجتہاد کیا, اور پوری رات جاگ کر میں قرآن کریم کی آیات سے مسائل نکالتا رہا, صرف ایک لقمہ حلال کی برکت سے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ انسان کی فطرت پہ ان چیزوں کے بڑے زبردست اثرات ہیں, حرام اور حلال چیزوں کے. اب اگر ہم ان حرام چیزوں کو اپنی غذاؤں کا حصہ بنائیں گے, آپ جو لوگ میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, اگر رات کو آپ صرف اور صرف 1 چمچہ چکنائی کھا کے سوئیں تو آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ صبح آپ کی بلڈ ٹیسٹ کی جو رپورٹ آئے گی اس میں وہ چکنائی آ رہی ہوگی, آپ مت کھا کے سوئیں چکنائی. ہارٹ پیشنٹس کو کہا جاتا ہے رات کو چکنا کھانا کھا کے مت سوئیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ 1 چمچہ چکنائی کھاتے ہیں وہ تو خون میں آتی ہے, اور اتنا بھر کے کتے کا گوشت کھائیں گے, شراب پئیں گے, کیا اس کے اثرات خون میں نہیں آئیں گے؟ اور انسان کا جو دماغ ہے, انسان کے اندر جو قلب کی کیفیات ہیں, اس میں تو خون ہی دوڑ رہا ہے. اس وجہ سے ہمارے علماء کا کہنا ہے کہ حرام اشیاء کے انسان کے اخلاقیات پہ زبردست اثرات ہیں, اور غالباً اسی اثرات سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو حلال اور حرام کا یہ فرق دیا ہے, جس کا نام رکھا گیا کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا, گندی چیزیں کھانے کا نہیں دیا. کچھ چیزیں تو فطرت میں رکھ دی, انسان سڑی ہوئی چیز نہیں کھاتا, کوئی بھی انسان ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, انسان اگر بہت مجبوری میں پھنس جائے, کہیں پر رستہ بھول جائے, کچھ کھانے کو نہ ہو, پھر تو انسان مجبور ہو کہ کیا کیا کھا لیتا ہے. کیونکہ جب انسان پہ شدید بھوک سوار ہوتی ہے نا, تو انسان کے اوپر بہیمیت غالب ہوتی ہے, درندگی. جب بہیمیت غالب ہوتی ہے, آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ فلاں علاقے میں لوگ پھنس گئے تو انہوں نے وہاں پہ کیڑے بھی کھا لیے, جانور, مردہ جانور بھی کھا لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا محفوظ رکھے اس آزمائش سے. لیکن ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ جب بھوک سوار ہوئی تو اس کی آہستہ آہستہ وہ جو طبیعت میں اللہ نے بہیمیت رکھی وہ غالب ہونی شروع, اتنی غالب ہو گئی کہ غالب ہو گئی اس پر. اب اس کو اس چیز کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ میں انسان ہوں یا نہیں ہوں. اس نے کہا بھی مجھے زندہ رہنا ہے, بس اس کے لیے جو ملے گا میں کھاؤں گا. انسانوں نے انسانی لاشیں بھی کھائی ہیں مجبوری کے عالم میں.
تو وہ چیز انسان کے اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے پاکیزہ طیب چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا. پاکیزگی کا تصور جانور کے ذبح کرنے کے اندر بھی رکھا, جانوروں کی تقسیم میں بھی رکھا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان اتنی محترم بنائی ہے کہ جانور تک کو بھی بلا ضرورت مارنا, ناحق مارنے کا حکم نہیں ہے. اگر جانور ایذا پہنچانے کا سبب بنے تو مارو اس کو. محض شوقیہ جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو اس سے کوئی نفع حاصل کرنا ہے, شکار کا حلال جانور ہے, اس کو شکار کر کے کھانا ہے, یا کوئی ایسا جانور ہے جس کی چیزیں آپ استعمال میں لاتے ہیں, لوگ شیر کا شکار کرتے ہیں, اس کی کھالیں استعمال میں لاتے ہیں, ہڈیاں لاتے ہیں, لیکن شوقیہ آپ نے کہا چلو جی 10 پرندے مار دو, اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہی پسندیدہ نہیں. تو جانور کی جان لینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط رکھی کہ یہ ہماری مخلوق ہے, اگر استعمال میں لانا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ ہمارے نام پہ اس کو حلال کرو, ورنہ تمہارے لیے یہ حلال بھی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں حقوق کا تصور نہیں ہے, اسلام میں حقوق کا اتنا مضبوط تصور ہے. جانور کے حق کا یہ تصور اللہ نے دیا کہ جس نے اس کو پیدا کیا اس کے نام پہ ذبح کرو اس کو. اور وہ جو احادیث آپ نے پڑھی ہوں گی ابھی عید بقرعید کے موقع پہ کہ تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ جلدی روح نکلے, یہ ساری تفصیلات. تو طیب کا یہ تصور دیا کہ اس کے اندر سے چیزیں نکل جائیں. پھر جانور کے اندر بھی تفصیل رکھی کہ بعض چیزیں مت کھاؤ, اور اس کے اندر تفصیل رکھی کہ اس چیزوں کو اس طرح کھاؤ. خون کھانے کو منع کر دیا کہ خون مت کھاؤ. اس وجہ سے یہ جو اسلام کا نظام ہے, غذائیت کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ انسان کو کہو کہ پڑھو تو نماز, اپنے اخلاق بلند کرو, اور ساتھ یہ بھی کہہ دو گندی چیزیں بھی کھاؤ. جب گندی چیز کھانے سے انسان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں تو اخلاق اس کے کیسے بلند ہوں گے؟ حکم دیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ تاکہ تم نیک عمل کرو, پاکیزہ چیزیں کھاؤ تاکہ تمہارے اخلاق آگے اوپر کو جائیں اور اخلاق تمہارے بلند ہوں. اور جب اخلاق بلند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس کائنات میں بھیجا ہے جس کا مقصد ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, اس کی تکمیل ہوگی. اور تیسری بات جو جانوروں کے حرمت کے حوالے سے ہے, جو کہ بہت اہم بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں, اس طرح کے جانور, درندے, کیڑے مکوڑے, ان کے کھانے سے انسانی جسم پر جو مضر اثرات پڑتے ہیں آہستہ آہستہ میڈیکل سائنس ان کو بھی ڈسکور کر رہی ہے کہ ان جانوروں کے کھانے سے, بعض جانوروں کے کھانے سے انسانی پٹھوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, تو بعض جانوروں کے کھانے سے انسان کے اندر کینسر کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, سور کے کھانے سے انسانی پٹھوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوقع بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہ حکم جاری کیا. تو ایک یہ بھی بڑا اہم تصور ہے کہ ان جانوروں کے کھانے سے, اس قسم کی کیڑے مکوڑے غلیظ چیزیں کھانے سے جو انسان کو بیماریاں لاحق ہوں گی, انسان کے جسم کے اندر جسے ہم کہتے ہیں وائٹیلٹی کم ہوگی, اس کا جو ایک دفاعی نظام ہے, امیون سسٹم ہے, وہ خراب ہوگا. ان سب چیزوں کو بچانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہوگی. اگرچہ اس طرح کی حکمت قرآن کریم کا چونکہ موضوع نہیں ہے, تو قرآن کریم یہ کبھی بھی نہیں بیان کرتا کہ اللہ نے تم پر یہ چیز اس لیے حلال کی کہ تمہیں طاقت آئے. یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں, تو اگر اس نے اس چیز سے روکا ہے تو اس میں یہ فائدہ لازمی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یورپ میں, مغربی دنیا میں ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ جو گندی چیزیں ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, اس طرح کی جو غلیظ اشیاء ہیں, یا جو مردار کھانا ہے, اس طرح کی چیزیں کھانے سے انسانی جسم پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں. اور اگر انسان اللہ کے حکم کو پامال کر کے آگے بڑھتا ہے, ایسی ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایڈز کی بیماری, ایڈز کی بیماری کیا ہے؟ جس قسم کی جنسی تعلقات رکھنے سے بیماری ہوئی, اب جی وہ منع کرتے ہیں کہ جی آپ جنسی تعلقات ایسے قائم کریں, ایسے کریں, کیونکہ یہ بیماری آ گئی ہے. اور بھی 4-5 بیماریاں میں نے پڑھ رکھی ہیں, اس قدر بے حیا قسم کے ان کی تذکرے ہیں کہ آدمی ذکر نہیں کر سکتا کس قسم کی بیماری ہے. کیوں؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے کیا انسان. اور انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے, اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے بارے میں صاف ارشاد فرما دیا کہ ایسے کرو, بعض چیزوں کے بارے میں انسان کو آزادی دی. جس میں آزادی دی, انسان اسلام کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنے اپنے طریقے سے کام کر سکتا ہے. لیکن بعض چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے ممانعت فرمائی. ان چیزوں کو پامال کرنا, ان کے نظام کو توڑ کے نکلنا, یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دنیاوی نقصانات بھی دکھاتا ہے, اخلاقی نقصانات بھی دکھاتا ہے,
اور ایمان کے اوپر اس کے پڑنے والے جو مضر اثرات ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنے اس نظام کا دفاع کرنا چاہیے، ورنہ آج کل لوگ یہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی، عورتوں کو کیوں نہیں دی؟ اور یہ سوال اٹھاتے ہیں لوگ. میرے پاس ایک سوال آیا ہوا جرمنی سے، کسی غیر مسلم خاتون نے سوال کیا ہوا ہے، کسی مسلمان کی معرفت سے آیا. میں نے اس کو کہا میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں تو اس کو یہ جواب دے سکتا ہوں کہ بھائی ہم تو ایک دین کے ماننے والے ہیں، اس دین نے ہمیں یہ بتایا یہ، ورنہ خالص عقل کی روشنی میں آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پہلے یہ جواب دیتے تھے کہ بھئی اس میں سلسلہ نسب خراب ہو جاتا ہے، اس کا کھٹ سیدھا سا ان کے پاس جواب آ گیا کہ اب ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں، پتہ چل جائے گا کون باپ ہے. تو اب تو ہر چیز کا جواب ہے. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو نظام اخلاق ہے، اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں، وہ اس چیز سے منع کرتی ہیں، اور اس کے اور بھی نقصانات ہیں. دیکھیے اگر انسان یہ طے کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ دنیا تو صرف کھیل کود ہے، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور آخری جو گھر ہے یعنی آخرت وہی در حقیقت زندہ رہنے والی چیز ہے. اگر یہ تصور آپ کے ذہن میں موجود ہے تو پھر آپ یہ سوچتے ہوں کہ بھائی یہاں تو ہم راستہ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہوں تو آپ ایسے تو نہیں کرتے کہ بھائی ٹرین میں جا رہا ہوں تو ٹرین میں جانے کے لیے ایک بیڈ روم سیٹ خرید لیں، فریج خرید لیں. لوگ کہ پوچھے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہیں جی مجھے لاہور جانا ہے، تو میں چونکہ 1 دن کا سفر ہے تو ٹرین میں فریج بھی رکھوں گا. لوگ کہیں گے تم دیوانے ہو، 1 دن کا سفر ہے، اتنا سامان لے کے کہاں جا رہے ہو؟ یہی تصور ہمارا دین دیتا ہے کہ بھئی تمہیں تو یہاں تو سب کچھ نہیں کرنا، یہاں سے آگے جا کے بھی کرنا ہے. تو جب وہاں سے آگے جا کے کرنا ہے تو وہاں کے لیے کیا چاہیے یہ کون بتائے گا؟ یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے. تو اگر آپ کا اس چیز پہ ایمان ہے اور اس تصور کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہر چیز کا جواب عقل سے ہونا چاہیے، جواب عقل سے ہونا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ایمان بھی تو مضبوط ہو، اللہ کا حکم بغیر چوں چرا کے ماننے کی کیفیت بھی تو دل میں ہو. اس وجہ سے ان حوالے سے ان چیزوں کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ایک اور جو سوال ہے اس میں کہ کھانے پینے، ایک اور چیز ہے اس میں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا دوسرے مذاہب میں کیا حکم ہے، تو اس کا جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے ہر مذہب نے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر تفصیل رکھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں عیسائی لوگ جو ہیں کتا اور بلی یہ کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے. کیوں؟ ان کا مذہب ان کو تعلیم یہ دیتا ہے. یہودیوں کے یہاں آپ نے نام سنا ہوگا، یہودیوں کے یہاں جو حلال جانور ہوتا ہے جو ان کے طریقے سے حلال، اس کو کوشر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کے یہاں بھی تصور ہے. ہندوؤں تک کے یہاں تصور ہے، ہندو تو نہیں کھاتے کتے بلی. اس کا مطلب ہے دنیا کے ہر مذہب میں یہ تصور تھا، اس مذہب نے چھوڑ دیا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن تصور موجود تھا. اور ایک اور اہم سوال ہے جو کہ فقہی رخ سے ذرا اہم ہے، وہ یہ سوال ہے کہ حرام جانوروں، حرام غذاؤں اور کیمیکل کی تجارت کا کیا حکم ہے. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے یہ تفصیل رکھی ہے کہ سور کے علاوہ باقی جانوروں کی خرید فروخت ہو سکتی ہے. جیسے کتے کی خرید فروخت کرتے ہیں لوگ، ظاہر کتا جب اپنی حفاظت کے لیے رکھیں گے. بلی کی خرید فروخت کرتے ہیں تو بئی معنی بلی اور کتا حرام ہے کہ انسان ان کو کھا تو نہیں سکتا. اسی طریقے سے جو کیمیکل حرام کیمیکل ہیں، وہ حرام کیمیکل سے مراد کیا ہے؟ وہ کیمیکل جن کا استعمال انسان کے لیے حرام ہے، بئی معنی کہ وہ گندگی ہے. تو شراب کے علاوہ ہر کیمیکل کی خرید فروخت جائز ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال جائز جگہ پہ ہو. مثال کے طور پہ ہیروئن ہے، ہیروئن کی خرید فروخت علماء نے لکھا ہے صرف اس شرط میں جائز ہے کہ اس وقت کی حکومت باقاعدہ، جیسے بہت ساری جگہوں پہ دنیا میں ہیروئن جو ہے باقاعدہ خریدی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کتوں کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو ہیروئن سکھائی جاتی ہے، تو وہ تو باقاعدہ خریدی جاتی ہے. تو اگر اس قسم کی چیزیں ہیں تو اگر اس میں قانونی طور پر یہ جائز طریقے سے خریدا جائے تو پھر اس کے کاروبار حلال ہے، ورنہ اس کا کاروبار حلال نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بسا اوقات یہاں سے جانور ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی علماء کرام نے تفصیل رکھی ہے. چونکہ آج کا یہ خاص موضوع نہیں ہے لہذا میں اس میں تفصیل سے نہیں جا رہا. کبھی اور اگر اس حوالے سے کوئی نشست رکھی گئی تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں کبھی گزارشات عرض کر دوں گا. جو آخری پوائنٹ ہے جس میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے دل میں ایمان بالغیب کے عقیدے کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ایمان بالغیب کا مطلب بے وقوفی کی باتوں پہ ایمان لانا نہیں ہے. ایمان بالغیب کا مطلب ہے
ان باتوں پہ ایمان لانا جو باتیں ہمارے دین کا حصہ ہیں مگر ہماری عقل ان کی حقیقت تک ابھی نہیں پہنچی. اگر ایک آدمی یہ سوال پوچھے کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہو، چونکہ ہمارے دین نے اس کا تصور دیا، ہم مانتے ہیں. یہ تصور آج کے دور میں بہت ضروری، اس پہ محنت کریں. اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر مہینے 1.5 مہینے بعد یہ بات بتائیں کہ بیٹا یہ چیز ماننی ہے کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے. ورنہ آپ یقین کریں کہ آج جو مغرب کے اندر جو پریشانی ہے، جو ذہنی طور پر انتشار ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا. جب ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ زنا کیوں حرام ہے. یورپ میں جو مسلمان وہاں جا کے 100 سال پہلے جو لوگ آباد ہوئے ہیں ان کی اولادوں نے سوال کیا ہے. خود شیخ سلمان عودہ سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو وہاں پر ایک عراقی لڑکے نے انگلینڈ میں مجھ سے سوال کیا جس کے ماں باپ کوئی 50-60 سال پہلے آئے ہوئے تھے. اس نے پوچھا کہ زنا کیوں حرام ہے؟ اگر میں ایک عورت سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں بغیر نکاح کے، وہ عورت بھی راضی ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک مسلمان یہ سوال پوچھ رہا ہے. کیوں؟ وہاں جا کر اس کا ایمان بالغیب ہی کمزور ہو گیا. یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ بھائی اللہ کی بات بھی ماننی چاہیے. جب یہ کمزور ہوتی ہے تو پھر یہ سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں. تو اس تصور کو زیادہ مضبوط کریں. باقی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے تحت ہیں کہ اس دنیا کا مقصد یہاں رہنا نہیں، کہیں اور جانا ہے. اور ایمان بالغیب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس وقت جو سورۃ البقرہ اگر آپ پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ متقین ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. رب ان کا کہتا ہے جنت ہے تو وہ مانتے ہیں کہ جنت ہے. رب ان کا کہتا ہے کہ آخرت ہے، وہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے. رب ان کا کہتا ہے کہ وہاں حساب ہوگا، وہ مانتے ہیں کہ حساب ہوگا. رب ان کا کہتا ہے 5 وقت سجدہ کرو، ہمارے آگے پیشانی ٹیکو، ہم خوش ہو جائیں گے، وہ اسی پہ کرتے ہیں. یہ کیفیت پیدا کرنی ضروری ہے. ورنہ آج جو لوگ جانوروں پر سوال کر رہے ہیں، کل وہ لوگ نماز پہ کریں گے، پرسوں حج پہ کریں گے، ترسوں مسجدوں پہ کریں گے، اور آخر میں کچھ نہیں بچتا. آخر چل کے تو اللہ پہ سوال ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا اللہ ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہم کیوں مانیں اس کو؟ یہ تو سب قدرت چلا رہی ہے. ایمان بالغیب کے تصور کو جاگر کریں، اور یہ تلقین سے ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ ہر چوتھے 5ویں ہفتے، چوتھے 5ویں دن بیٹھ کے 2-4 ایمان کی باتوں بچوں میں کر دی، بیٹا نہیں ایسے. یہی باتیں ان کے کام آئیں گی بڑے ہو کے، ان کا ایمان مضبوط. اگر ایمان مضبوط ہے تو آپ ہر چیلنج کا مقابلہ کر لیں گے، اور اگر ایمان کمزور ہے تو چھوٹے سے سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے. جہاد کے حوالے سے سوال ہو، حلال حرام کے حوالے سے ہو، شراب کے حوالے سے ہو، عورتوں کے پردے کے حوالے سے ہو، 4 شادیوں کے حوالے سے ہو، سب کے لیے پہلے ایمان مضبوط کرائیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا تو کام ہی اس قسم کے سوالات کو ڈیل کرنا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ لوگ عموماً اللہ کی طرف سے ان کا دل کھول دیا جاتا ہے. جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے آپ ان کے سامنے کچھ بھی بیان کر دیں ان کے مسائل ہونے لگتے ہیں. اس کیفیت کا پیدا کرنا ضروری ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حلال حرام کی جو تفصیلات ہیں اس کے اندر بھی اور مزید انسان کا ایمان مضبوط ہوگا. ان کلمات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کورسز کے تحت اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کے لیے بالخصوص اور خواتین کے لیے بالعموم شہر کے 80 مراکز میں دین کی بنیادی تعلیمات کی سہمائی، ششمائی اور 1 سالہ کلاسز بعنوان القرآن کورسز 27 نومبر سے شروع کی جا رہی ہیں، اور اس کی افتتاحی تقریب انشاءاللہ تعالی گل بہار لان میں صبح 10 بجے منعقد ہوگی، اتوار کو 27 تاریخ کو. تو تمام خواتین اور حضرات سے گزارش ہے کہ آج ہی سے ان کورسز کی نشر و اشاعت میں کو اپنی ذمہ داری بنائیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل جو کالجز اور یونیورسٹیز کے مادی ماحول میں رہتی ہے اور سیکولر نظام تعلیم کے رائج ہونے کی وجہ سے دینی تعلیم کے حصول میں دشواریاں محسوس کرتی ہے، ان کے لیے یہ جو ہمارے یہاں کے شارٹ کورسز ہیں یہ انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور تقریباً یہ
سلسلہ جو ہے 10 سال سے جاری و ساری ہے. ہزاروں طالبات ہمارے ان کورسز سے استفادہ کر چکی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو فوائد جو ہمارے معاشرے کے اندر جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں وہ ایک پوری ایک کہانی ہے. کبھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنا بنیادی دینی کردار ادا کریں، اور خواتین سے اور طالبات سے میری گزارش رہے گی کہ 27 نومبر کو پروگرام میں ضرور شریک ہوں. ایک سیکنڈ. 20 نومبر 4:45 بجے شام درسقرآن.com کے زیر اہتمام نارتھ ناظم آباد بلاک این میں ڈاکٹر انیس خورشید کے مکان پر مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب درس قرآن و حدیث دیں گے. یہ درس ہر دوسرے ماہ کے تیسرے اتوار کو ہوا کرے گا انشاءاللہ. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس درس قرآن میں شریک ہوں. ایک اور اہم اعلان یہ ہے، ہر ماہ ہوتا ہے اور انتہائی اہم اعلان ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن کو القرآن کورسز نیٹ ورک نے اس کی نشر و اشاعت کو تحریک کا درجہ دیا ہے. انتہائی آسان ترجمہ ہے. ہماری نوجوان نسل کے لیے جو ہے جو آؤٹ ڈیٹڈ اردو کے اندر جو پرانے ترجمے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ایک انتہائی خوشخبری ہے کہ وہ اس آسان ترجمہ قرآن کو لوگوں میں گفٹ کا ذریعہ بھی بنائیں، خود بھی پڑھیں. شادیوں کے اندر جو ہم گفٹ وغیرہ دیتے ہیں اس میں بھی اس کو رواج دیں. اس کے علاوہ جو جہاں ہمارے جو دیگر احباب جو ہے ملک سے باہر جاتے ہیں ان میں بھی اس کی ڈسٹریبیوشن کو ہم رواج دیں. یہاں باہر اسٹال پر کاسٹ ٹو کاسٹ اویلیبل ہے. 2006 سے لے کر 2011 تک تقریباً 55 دروس قرآن و حدیث آج سے 5-6 ماہ پہلے تک جو ہوئے ہیں ان کو ہم نے 3 CDs کی صورت میں جمع کر دیا ہے، اور سارے کے سارے منفرد اور فکری موضوعات پر ہیں. یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہیں، آپ لے سکتے ہیں. کچھ بیمار حضرات کے لیے بھی دعا کرنی ہے. میرے بہنوئی حاجی ہارون صاحب جو یہاں ریگولر درس قرآن میں آیا کرتے تھے وہ بیمار رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہمارے دوست خالد بھائی ہیں، ان کے بیٹے کو برین انجری ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کریں. اور ہمارے ایک دوست ہیں گل محمد صاحب، ان کو کینسر ہوا ہے، انہوں نے بھی بنفس نفیس جو ہے دعا کے لیے درخواست کی ہے. اور باقی میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائے. آپ جو ہے اپنا سوال جو مولانا سے جو ہے درس قرآن کے بعد کر لیں، ابھی دعا کے بعد کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ، جو کچھ کہا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اس میں کہنے میں غلطی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما. ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، اپنے دین کو سربلند فرما. آج کے دور میں پھیلے ہوئے ہر قسم کے فتنوں، بدعتوں، گمراہیوں سے ہماری اولادوں کی، ہمارے بھائیوں کی، دوستوں، احباب سب کی حفاظت فرما. اللہ اسلام کو تو غلبہ عطا فرما، فکری غلبہ عطا فرما، سیاسی غلبہ عطا فرما. اور جو دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں، اللہ تو ان کی تدبیروں کو ناکام کر دے، ان کی کوششوں کو ناکام کر دے، اور ان کی تدابیر کو انہی پر لوٹا دے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. جن لوگوں کے نام یہاں پہ لیے گئے، جو لوگ بیمار ہیں، جن کو کینسر کا مرض ہے اور اس قسم کی بیماریاں ہیں، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی شفا عطا فرما، جسمانی امراض سے بھی، روحانی امراض سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما. جان مال، عزت، آبرو اور ایمان ہمارے محفوظ فرما. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. جو بقید حیات ہیں ان سب کو ایمان پر رکھ اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.